अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है आपके सामने लेकर के आया हूँ, जी हाँ, आपका पसंदीदा कॉलम यानी कि लंदन की डायरी। याद है ना, आज इतवार का दिन है और 7 फरवरी 2021 ये अखबार मशरिक में शाये होने वाला 10 साल से लगातार ये कॉलम आपके सामने पढ़ता आ रहा हूँ और आप सुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ लंदन की डायरी, जिसका उन्वान है ऑनलाइन प्रोग्राम कलकत्ता और हमारे शबो रोज़। मुकम्मल या गैर मुकम्मल तौर पर बरतानिया में लॉकडाउन को अब 1 साल पूरे हो जाएंगे। कोरोना वायरस की मार से बेहाल बरतानिया किसी भी एतबार से अब तक मुकम्मल तौर पर ये नहीं समझ पा रहा कि क्या लॉकडाउन ही कोरोना से निजात का वाहिद रास्ता है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि बरतानिया में हालात फिर मामूल पर आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल सवाए क़यास आराई के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ताहम कोरोना वैक्सीन ने कुछ हद तक लोगों में एतमाद की रोशनी पैदा की है, जिससे ज़िंदगी के वापस लौटने की उम्मीदें पैदा होने लगी हैं। इन बातों के अलावा दुनिया भर में उर्दू लिखने पढ़ने वालों ने अपने अपने तौर पर इंटरनेट के सहारे लोगों को तरह तरह से महसूस किया है। कहीं मुशायरा तो कहीं अफसाना तो कहीं गुफ्तगू। गोया कि मुख्तलिफ तंजीमों ने कोरोना से मायूस लोगों के लिए एक उम्दा और बेहतरीन मिसाल पेश की। मैंने भी पिछले साल मार्च से दर्जनों ऑनलाइन प्रोग्रामों में शिरकत की और लोगों को सुनने का इत्तफाक हुआ और कुछ अपनी बात भी सुनाई। ताहम इस बात से बेहद खुशी हुई कि आलमी वबाई दौर में भी उर्दू ज़बान व अदब में लिखने पढ़ने वालों की एक अच्छी खासी तादाद दिखाई दी, जिससे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि लोगों में उर्दू ज़बान व अदब की मकबूलियत काफ़ी है और जो लोग उर्दू ज़बान व अदब पर आंसू बहा रहे हैं उन्हें अपनी सोच पर नज़रसानी करनी चाहिए। यूँ तो मसला हर ज़बान व अदब में है, बस कुछ लोग मुस्बत पहलू को छोड़कर मुनफी बातों में उलझे हुए हैं। मुझे इस बात का एतराफ़ करने में कोई ताअम्मुल नहीं कि नई नस्लों में जज्बा, पुरानी नस्लों में कुछ जोश और उस पर इंटरनेट की फराहमी ने कुछ हद तक हमारे अंदर खुशी और उम्मीद ज़रूर पैदा किया है। ऑनलाइन प्रोग्राम के ज़रिया हमें दूसरों की तहरीरों को पढ़ने और सुनने का मौका मिला। ताहम वहीं कुछ लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम के ज़रिया हमें गुमराह भी किया। मसलन हर मुशायरे के इश्तहार में आलमी लिखा जाने लगा और शायर के नाम के साथ किसी बैरून मुल्क का नाम लिख दिया जाता, जबकि शायर बिहार या यूपी के किसी इलाके में बैठा अपना कलाम पढ़ रहा होता है। वहीं हिजाब पहनी ख़वातीन ने भी खूब शायरी पढ़ी। ताहम सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशियों का ज़ोर बढ़ा कि उनके कलाम यूपी, कश्मीर या लाहौर के लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। इसके अलावा दूसरे ही दिन किसी और शायर ने दावा कर दिया कि ये गज़ल मेरी है। रोज़ ऐसे नए इदारों और अंजुमनों का सामने आना, जिसके सरपरस्त से लेकर सदर, सेक्रेटरी वगैरह एक ही शख्स होता है,
اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ نظر سے گزری جس میں لکھا تھا کہ خواتین جتنی مرضی بھیانک اور بے وزن شاعری کر لیں، ان کی شاعری مردوں کے نزدیک کلیات غالب سے کم نہیں ہوتی۔ میں نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ کچھ خواتین ہندوستان، پاکستان سے شاعری لکھوا کر ان دنوں سوشل میڈیا پر خوب ہنگامہ مچا رہی ہیں، اور اب یہ علت تو بیرون ممالک میں بسنے والی ان خواتین تک بھی پہنچ گئی ہے جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ اس طرح آن لائن سے جتنی اچھی باتیں سامنے آئی ہیں، اسی طرح نام نمود اور جھوٹی شہرت کے لیے کچھ لوگوں نے اپنی دکان بھی چمکانے کی کوشش کی ہے، جس سے ادب اور زبان کا کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اس دوران اپنے اسپتال کی دفتری مصروفیات، کورونا کی وجہ سے در آنے والا ذہنی دباؤ، مسلسل لاک ڈاؤن اور گھروں میں قید کی زندگی سے اس وقت تھوڑی راحت ملی جب آن لائن زوم کے ذریعہ لندن اور کلکتہ کے چند اہم پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ معروف شاعر اور ادیب جناب ظفر گورکھپوری کے صاحبزادے جناب امتیاز گورکھپوری، جو ممبئی میں مقیم ہیں، ان کے کلکتہ تشریف لانے پر مختلف تنظیموں نے کئی پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں بذریعہ زوم آن لائن مجھے بھی شرکت کرنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ ان پروگرام میں کلکتہ کی کئی ہستیوں سے ملاقات اور کچھ بات کرنے کا نادر موقع بھی ملا۔ 26 جنوری کو لندن کے اسلام چینل اردو کی دعوت پر آن لائن پروگرام بزم سخنور میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ معروف پریزنٹر سہیل زرار خلیش کے ساتھ اردو زبان و ادب پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اسلام چینل برطانیہ کا معروف چینل ہے جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں نشر ہوتا ہے۔ میں یہاں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اسلام چینل برطانیہ پہلے صرف انگریزی زبان میں نشر ہوا کرتا تھا، لیکن برطانیہ میں اردو بولنے والوں کی خاصی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 سال قبل اردو نشریات کا بھی آغاز کیا گیا۔ اسلام چینل لندن میں اردو زبان کو فروغ دینے میں اہم رول نبھا رہا ہے۔ 29 جنوری کو کلکتہ کے معروف شاعر، ادیب اور مخلص انسان جناب حلیم صابر کو صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کلکتہ کے اردو بستی راجہ بازار کے مدرسہ رشیدیہ میں خراج تحسین پیش کیا، جس کی صدارت معروف صحافی شاعر انجم عظیم آبادی نے کی۔ اس تقریب میں شہر کی معروف ہستیوں نے شرکت کی۔ شرکائے اکابران میں ادب میں نثار احمد، سیکریٹری مسلم انسٹیٹیوٹ کلکتہ، ڈاکٹر عمر غزالی، ایسوسیٹ پروفیسر محسن کالج ہگلی، ڈاکٹر نہال احمد، سیکریٹری الحمد ایجوکیشنل ٹرسٹ کلکتہ، جناب مستر افتخاری کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس پروگرام کی نظامت صدر شعبہ اردو پی جی سیکشن بھیرب گنگولی کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر طیب نعمانی نے کی۔ حلیم صابر صاحب کو تمام لوگوں نے مبارکباد پیش کی اور ان کی ادبی کارہائے نمایاں کو کافی سراہا۔ شرکاء نے حلیم صابر صاحب کے متعلق اس بات کا اعتراف کیا کہ حق با حقدار رسید۔ حلیم صابر نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور مہمانوں، ادیبوں اور شاعروں کی آمد پر دلی مسرت کا اظہار کیا۔ معروف عالمی اناؤنسر شکیل انصاری کو بھی پہلی بار دیکھنے اور سننے کا موقع ملا، جو کہ میرے لیے باعث مسرت ہے۔
اس تقریب میں ممبئی سے تشریف لائے معزز مہمان مدیر ماہنامہ اردو آنگن امتیاز گورکھپوری نے کلکتے والوں کا شکریہ ادا کیا، حلیم صابر صاحب کو مبارکباد پیش کی۔ 30 جنوری کو نواب واجد علی شاہ کی نگری مٹیا برج کے گلشن اقبال میں صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کولکتہ کی جانب سے مدیر ماہنامہ اردو آنگن جناب امتیاز گورکھپوری کے اعزاز میں ایک شام امتیاز گورکھپوری کے نام کا اہتمام کیا گیا۔ ادارہ کے سیکریٹری محمد اقبال WBCS افسر نے اس شاندار محفل میں مقامی لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس تقریب میں بہت سے لوگوں نے امتیاز گورکھپوری کو اپنی طرف سے تحائف پیش کیے اور ان کے بعد شعری نشست میں شعراء نے اپنے کلام سنائے۔ مہمان اعزازی امتیاز گورکھپوری نے اپنی پرمغز تقریر اور سحر انگیز کلام سے سامعین کا دل جیت لیا۔ اس پروگرام میں کلکتہ کے معروف ڈرامہ نگار اسم راشد اور خورشید اکرم نے بھی شرکت کی۔ نئی نسل کی شاعرہ درخشاں انجم نے اپنی پیاری آواز سے سامعین کا دل جیت لیا۔ پروگرام کے آخر میں مہمانوں کو کلکتہ کی خاص بریانی سے ضیافت بھی کی گئی۔ 31 جنوری کو مغربی بنگال کے ضلع ہاوڑہ پرگنہ کے کمرٹی ضلع 24 پرگنہ کے کمرٹی علاقے کی اہم ادبی تنظیم کمرٹی لٹریری اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی ادبی نشست کا اہتمام سیکریٹری طیب نعمانی نے اپنے گھر کی۔ اس ادبی نشست میں علاقے کے معزز شعراء اور ادباء کے ساتھ ممبئی سے تشریف لائے ہوئے مہمان امتیاز گورکھپوری صاحب نے بھی شرکت کی۔ اس کے بعد کرتاس و قلم جگدل شمالی 24 پرگنہ مغربی بنگال کے زیر اہتمام امتیاز گورکھپوری صاحب کی شان میں ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی محمد اقبال سیکریٹری صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کلکتہ کے علاوہ کئی معزز ہستیوں نے شرکت کی۔ اس نشست کی صدارت عبدالودود انصاری سابق پرنسپل اردو میڈیم گورنمنٹ پرائمری ٹیچرز ٹریننگ ایسوسیٹ نے کی۔ اس نشست کی نظامت پروفیسر طیب نعمانی نے بحسن خوبی انجام دیا اور اس تقریب میں مقامی شعراء نے اپنے کلام سنائے، جبکہ جنرل سیکریٹری عظیم انصاری نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح مجھے کلکتہ اور اس کے گرد و نواح میں منعقد ہونے والی ادبی تقریبات میں بذریعہ زوم لندن سے شرکت کر کے بے حد خوشی ہوئی۔ اس طرح لندن کے لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کے خوف سے کچھ پل کے لیے ذہنی سکون ملا اور اس بات کا بھی احساس ہوا کہ انٹرنیٹ کی برکات اور آن لائن کی سہولت ہمارے لیے کتنا مفید اور کارآمد ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں آپ اپنا پسندیدہ کالم، جی ہاں، لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جس کا آپ بے حد بے صبری سے ہر اتوار کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، میں ان لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ یقیناً آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہوگی اور ظاہر ہے کہ آپ کا بس اب ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ کالم پسند آ رہا ہے جو بری طریقے سے پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے، تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، اسم راشد کی ادبی دنیا اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔